بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق. متفق عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. آمین. وقال الشاعر دنیا عجب بازار ہے سب جنسیاں تیار ہے. دنیا عجب بازار ہے سب جنسیاں تیار ہے. لے لو جو کچھ درکار ہے آخر فنا آخر فنا. دنیا عجب بازار ہے سب جنسیاں تیار ہے. لے لو جو کچھ درکار ہے آخر فنا آخر فنا. پھسلا بہت اب بھی سنبھل مت چال مدہوشی کی چل. پھسلا بہت اب بھی سنبھل مت چال مدہوشی کی چل. ایک دن گرے گا سر کے بل آخر فنا آخر فنا. ایک دن گرے گا سر کے بل آخر فنا آخر فنا. حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین امت اسلامیہ، ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے بیان کرنا لائق و زیبا ہے جو سارے جہان کا پالنہار، خالق و مالک، رازق، مربی، اس کے قبضہ قدرت میں ہم سبوں کی جان ہے. اس اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. بعدہ درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں پر، بالخصوص ہم سبوں کے آخری نبی احمد مجتبیٰ، امام الانبیاء، خاتم المرسلین، مکہ اور مدینہ کے گلیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم سورۃ الفجر اور سورہ آل عمران کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. متفق علیہ کی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. انشاءاللہ العزیز انہی آیات اور حدیث کی روشنی میں کچھ گفتگو کی جائے گی. رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پاک پروردگار عالم تو ہمیں کہنے سے زیادہ سامعین و سامعات کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس روئے زمین کے اندر نیلگو آسمان کے نیچے رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ہمیشگی کی زندگی دے کر کے نہیں بھیجا ہے. اس بات کو ہم اور آپ اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھا لیں. یہ دنیا عارضی ہے. اس دنیا سے ہمیں اور آپ کو ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے ہمیں اور آپ کو جانا ہے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے ہمیشگی کی زندگی دے کر کے نہیں بھیجا ہے. کچھ مدتوں کے لیے، چند سالوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دھرتی پر
پیدا کیا ہے. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر ہمیں اور آپ کو رب العالمین کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. اور ہم اور آپ دیکھتے ہیں آئے دن ہمارے واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے اوپر ہم روزانہ خبریں دیکھتے ہیں کہ فلانے جگہ پر فلانے کا انتقال ہو گیا. کوئی بیماری نہیں تھی, اچانک اس کی موت آئی اور اس دنیا سے چلا گیا. اللہ اکبر. افسوس ہوتا ہے, لیکن ہم اپنے دل کے اندر اس بات کو بیٹھاتے نہیں ہیں کہ بھائی جس لائن کے اندر وہ بھائی تھے جو اس دنیا سے چلے گئے, اسی لائن میں ہم اور آپ بھی کھڑے ہیں, بس نمبر آنے میں باقی ہے. ان کا نمبر پہلے تھا, ہمارا نام نمبر بیچ میں ہے یا لاسٹ میں ہے, لیکن اسی قطار میں ہم اور آپ کھڑے ہیں, اسی لائن میں کھڑے ہیں. نہ جانے ہماری اور آپ کا لائن کب آ جائے, ہماری قطار کب ختم ہو جائے, اختتام ہو جائے, یہ ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے. اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آخرت کی تیاری کریں, رب العالمین سے ڈر کر کے. اور ایک چیز ہمیں اور آپ کو اپنے ذہن کے اندر بٹھانا چاہیے کہ آدمی کے دل کے اندر جب تک رب العالمین کا ڈر نہیں ہوگا تو آدمی اپنے آپ کو, اپنے عمل کو, اپنے آخرت کو سنوار نہیں سکتا ہے. سب سے پہلے رب العالمین کا ڈر ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر پیدا ہونا بہت ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کو ہر خطبہ میں پڑھتے تھے, چاہے وہ جمعہ کا خطبہ ہو, چاہے وہ عیدین کا خطبہ ہو, چاہے وہ نکاح کا خطبہ ہو. اللہ کے رسول پڑھتے تھے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو. ڈرنے کے لیے کہا گیا ہے, ایمان والو رب العالمین سے ڈرو. اور کیسا ڈرو, اس آیت کے اندر اللہ نے فرما دیا. کتنا ڈرو, کس طریقے سے رب العالمین سے ڈرنا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. ہم کیسے ڈرتے, جیسے دوسری چیزوں سے ہمارا ڈر ہوتا ہے, ہم رب العالمین سے بھی ویسے ہی ڈرتے ہیں. آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی خطرناک چیز ہمارے سامنے آ جائے ہم اس سے ڈرنے لگتے ہیں, لیکن وہ خطرناک چیز ہمارے اور آپ کے سامنے سے چلا جائے ہمارا ڈر ختم ہو جاتا ہے. ایسے ہی بالکل اللہ رب العالمین سے ہم نے اور آپ نے ڈرنے کا طریقہ سیکھ لیا ہے. اللہ نے ایسا ڈرنے کے لیے نہیں کہا ہے. اللہ نے کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو, حق تقاتہ, جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. رب العالمین سے ڈرنے کا حق کیسا ہے؟ ہم اور آپ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اچانک, تب ہم ڈرنے لگتے ہیں کہ ہائے اللہ کہیں ہمیں بھی موت نہ آ جائے. ہمیں ڈر ہوتا ہے اسے قبر تک لے جانے تک, اسے نہلانے تک, اسے کفنانے تک, اسے لے جا کر کے قبر کے اندر دفن کرنے تک, 1-2 ہفتے تک ہمارے دلوں کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے. لیکن دھیرے دھیرے دل سے ڈر ختم, دنیا کی محبت ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر آ جاتی ہے, اور اس چاہنے والے کی, اس دنیا سے جانے والے کی محبت ہمارے اور آپ کے دلوں سے نکلتی جاتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ڈرنا ہے. کیسا ڈرنا ہے؟ حق تقاتہ, جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. رب العالمین سے ڈرنے کا حق یہ ہے, تم جہاں کہیں بھی رہو, رات کی تاریکی میں رہو, دن کے اجالے میں رہو, بند کمرے میں رہو, جہاں کہیں بھی رہو, رب العالمین تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. ہمیشہ رب العالمین کا ڈر ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر ہونا چاہیے. ہم جہاں کہیں بھی رہیں, چٹیل میدان میں, بند کمرے میں, اندھیرے کمرے میں ہم رہیں, رات کی تاریکی میں اگر برائی کرنے کے لیے جائیں تو ہم یہ نہ سوچیں کہ دنیا والا سو رہا ہے. دنیا والا تو سو رہا ہے, لیکن اس رب العالمین سے ہم بچ نہیں سکتے جسے اونگ تک نہیں آتی. نیند کی تو بات چھوڑ دیجئے, جسے اونگ تک نہیں آتی, جو سوتا نہیں, اس رب العالمین سے ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے. جب وہ ڈر ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے گا, چاہے رات کی تاریکی رہے, دن کا اجالا رہے, بند کمرے میں رہیں, لوگوں کے سامنے رہیں, رب العالمین کا ڈر ہے تو کسی اور کا ڈر ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر نہیں ہو سکتا ہے. رب کا ڈر اگر ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر آ گیا, خشیت الہی آ گئی, دنیا کے تمام لوگوں کا ڈر ہمارے اور آپ کے دلوں سے ختم ہو گیا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو, حق تقاتہ, جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور تم نہ مرو مگر مسلمان ہو کر کے. کتنی بڑی بات کہی گئی. آج ہم اور آپ اگر نماز عشاء چھوڑ کر کے ہم اور آپ سوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز فجر بھی نہ پڑھیں اور ہماری آنکھ دنیا کے اندر کھلے گی, پھر اسی طرح سے کاروبار چلتا رہے گا,
نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ رات ہم عشاء کی نماز چھوڑ کر کے ہم سو رہے ہیں موبائل کو دیکھتے دیکھتے، اور پتہ یہ چلا کہ ہماری آنکھ دنیا کے بجائے ڈائریکٹ جا کر کے قبر کے اندر کھل رہی ہے. تو ہمارا اور آپ کا حشر کیا ہوگا؟ ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ، اور تم نہ مرو إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر مسلمان ہو کر کے. یعنی ہم اور آپ ہمیشہ اللہ کے حکم کے مطابق، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. رات کی تاریکی میں، دن کے اجالے میں کہیں بھی ہماری موت آئے گی اگر ہم سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. عشاء کے بعد جو سنت طریقہ ہے، ہم سو رہے ہیں، فجر کے وقت اٹھ رہے ہیں، پھر نماز کے بعد ظہر کا انتظار کر رہے ہیں، عصر اور مغرب اور عشاء کا انتظار کر رہے ہیں. تو ہمیشہ اگر ہم اور آپ مسلمان بن کر کے رہیں گے تو ہماری موت جب بھی آئے گی مذہب اسلام کے اوپر ہماری موت آئے گی. اور اللہ نے اسی بات کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے کہ تم نہ مرو مگر مسلمان ہو کر کے. جب ہم سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے تو ہماری موت ایمان کے اوپر آئے گی، ہماری موت اسلام کے اوپر ہوگی. لیکن ہمارا اور آپ کا معاملہ ہم دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، ہم نظر اٹھا کر کے دیکھیں کہ ہماری حالت کیا ہے. جمعے کے دن مسجدیں کھچا کچ بھر جاتی ہے. اللہ اکبر. یہ یہاں کی بات نہیں ہے، آپ سروے کیجئے، آپ اس بات کا اندازہ لگائیے، آپ جہاں جہاں پر مسلمان بستے ہیں وہاں جا کر کے ہم اور آپ جائزہ لیں کہ دوسرے وقتوں میں یہ نماز جمعہ کے علاوہ نماز عصر کے اندر یہ مسلمان کہاں چلے جاتے ہیں. جمعہ کے وقت مسجدیں بھر جاتی ہے، جمعہ کے علاوہ یہ مسلمان کہاں چلے جاتے ہیں؟ ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی، الا ماشاء اللہ کسی کسی جگہ پر 2-4 صف نمازی ہو جاتے ہیں، لیکن اتنے نہیں ہوتے جس تعداد میں جمعہ کے دن ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ رب العالمین کا ڈر ہمارے اور آپ کے دلوں سے نکل چکا ہے. ہم نے رب العالمین کا نام سننے کے بعد ہم نے اس کے اوپر دھیان نہیں دیا. ہم نے اذان کے کلمات کو سننے کے بعد ہم نے اپنے کاروبار کو ہم نے اہمیت دی اور ہم نے نماز اور اذان کی کوئی اہمیت ہم نے نہیں سمجھا. میرے عزیز اور دوستو، یہ دنیا فانی ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر کے ہمیں اور آپ کو جانا ہے، ہمیں اور آپ کو جانا ہے. اور رب العالمین نے فرمایا کہ اسی دنیا میں رہ کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کے لیے تیاری کر لو. اسی دنیا میں رہ کر کے، موت سے پہلے پہلے موت کے بعد کے لیے تیاری کر لو. اور یہی سب سے بڑی عقل مندی کی بات ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بڑا چالاک آدمی، سب سے بڑا ہوشیار آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے موت کے بعد کے لیے تیاری کرتا ہو. ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ انسان جب مر کر کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب اس کی موت ہو جاتی ہے، دنیاوی زندگی کے اندر جو کچھ بھی اس نے عمل کیا ہے موت سے پہلے پہلے، ابھی ہم اور آپ زندہ ہیں، ابھی ہم چاہیں تو نمازیں پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ہم ادا کر سکتے ہیں. لیکن موت کے فوراً بعد تیاری ختم، امتحان چالو. اگر ابھی 1 گھنٹے کے بعد اگر ہماری اور آپ کی موت ہو جائے تو فوراً تیاری ختم، امتحان چالو. بتاؤ کیا کر کے آئے ہو؟ اللہ اکبر. ہم عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف ہمارا سفر شروع ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اذا وضعت الجنازہ، اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وضعت الجنازہ فاحتملها الرجال على اناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني. جب انسان مر کر کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب اس کی موت ہو جاتی ہے، ہر کسی کو مرنا ہے، کسی کو اس دنیا کے اندر ہمیشگی کی زندگی نہیں ملی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا انسان جب مر کر کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب اس کی موت ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے فرمایا اذا وضعت الجنازہ فاحتملها الرجال على اناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني. لوگ ابھی اسے نہلا کر کے، کفنا کر کے، کاندھے پر لاد کر کے اسے قبرستان لے جانے کی تیاری کر رہے ہیں. اسے ابھی قبر کے اندر اتارا نہیں گیا ہے، اسے ابھی دفن نہیں کیا گیا ہے، ابھی اسے لے جانے کی تیاری چل رہی ہے. لوگ اس کے چہرے کو بار بار کفن کو ہٹا کر کے دیکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مرنے والا اگر نمازی ہوتا ہے، اللہ کا فرما بردار بندہ ہوتا ہے، زکاتی ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، وَإِن كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي. مرنے والا اگر اچھا ہوتا ہے، جس کی موت ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کہتا ہے، مردہ بولتا ہے لیکن اس کا بولنا
عالم برزخ سے تعلق ہے, عالم دنیا سے اس کا تعلق نہیں ہے. وہ بولتا ہے, کیا کہتا ہے؟ فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي, اے میرے چاہنے والوں, اے میرے رشتہ داروں, مجھے جلدی سے قبرستان کی طرف لے کر کے چلو. کون؟ مرنے والا اگر اچھا ہوتا ہے, نمازی ہوتا ہے, دیکھیے ابھی موت ہوئی ہے اس کی, قبر کے اندر اتارا نہیں گیا ہے, اسے دفن نہیں کیا گیا ہے, موت دفن کرنے سے پہلے اسے پتا چل جاتا ہے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وَإِن كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي, مرنے والا اگر نمازی ہوتا ہے, اللہ کا فرما بردار بندہ ہوتا ہے, تو وہ کہتا ہے قَالَتْ قَدِّمُونِي, مجھے جلدی سے قبرستان کی طرف لے کر کے چلو. میں دیکھ رہا ہوں جیسے ہی تم لوگ منومن مٹی کے نیچے قبر کے اندر اتار کر کے ابھی 40 قدم لوٹو گے, مجھے اٹھا کر کے بٹھایا جائے گا. اور ایک چیز یہاں پر ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے, 40 قدم لوٹنے کے بعد مردے کو اٹھا کر کے بٹھا دیا جاتا ہے, اور مردے سے کہا جاتا ہے کہ جس خاندان کے چکر میں, جس اہل و عیال کے چکر میں پڑ کر کے تم اپنے آخرت کو برباد کیا تھا, یا تم نے اپنے آخرت کو سنوارا تھا, دیکھو یہ سب کے سب تجھے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اگر تجھے یقین نہیں ہوتا, ان کی جوتیوں کی آہٹ تک سنا دی جاتی ہے. مردہ لوٹ کر کے جانے والے لوگوں کی جوتیوں کی آہٹ تک سن لیتا ہے. فرشتے کہتے ہیں یہ دیکھ لے, یہ تجھے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ عبرت کے لیے ہے, یہ عبرت کے لیے ہے کہ ہم جس بال بچے کے چکر میں پڑ کر کے, جس خاندان کے چکر میں پڑ کر کے, جن لوگوں کے چکر میں پڑ کر کے اگر ہم نے اور آپ نے اپنے آخرت کو نہ سنوارا, تو پھر کل قیامت کے دن ہمیں ذلت و رسوائی کے سوا ہمارے ہاتھ اور کچھ آنے والا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مرنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اگر اچھا ہوتا تو وہ کہتا ہے جلدی سے لے چل, میں دیکھ رہا ہوں جیسے ہی تم لوگ منومن مٹی کے نیچے اتار کر کے ابھی قبر کے اندر ڈال کر کے مجھے 40 قدم لوٹو گے, مجھے اٹھا کر کے بٹھایا جائے گا. اور مجھے یقین ہے میں اللہ کا فرما بردار بندہ ہوں. ٹھٹھرتی ہوئی سردیوں کے اندر, چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اندر, رات کی تاریکی میں, دن کے اجالے میں نے رب العالمین کی حکم کی فرما برداری کی ہے. رب العالمین کے حکم کے مطابق, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو گزارا ہے. گویا مجھے یقین ہے تم لوگ مجھے اکیلے تنہا چھوڑ کر کے قبر کے اندر آؤ گے, میرے لیے جنت کا اوڑھنا ہوگا, جنت کا بچھونا ہوگا, جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائے گی, مجھے دکھایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. کتنے خوش نصیب ہوں گے. ہمیں اور آپ کو ذرا اپنے غریبان میں جھانک کر کے اندازہ لگانا چاہیے کہ کیا موت کے فوراً بعد ہماری زبان سے یہ جملے نکلیں گے قالت قدمونی, مجھے جلدی سے قبرستان کی طرف لے کر کے چلو. اگر ہم نے صحیح عمل نہیں کیا تو اس کے برعکس اس کا الٹا ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لِأَهْلِهَا يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا, مرنے والا اگر برا ہوتا, اللہ کا نافرمان بندہ ہوتا ہے, پاپی ہوتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لِأَهْلِهَا يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا, مرنے والا برا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یا وَيْلَهَا, میرے لیے بربادی ہے, أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا, اے میرے چاہنے والوں, اے میرے رشتہ داروں, تم لوگ مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو. یا ویلہا, میرے لیے بربادی ہے, أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا, تم لوگ مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو. اللہ اکبر. کیا کہتا ہے, تم لوگ مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو. میں دیکھ رہا ہوں جیسے ہی تم لوگ منومن مٹی کے نیچے اتار کر کے ابھی 40 قدم لوٹو گے, مجھے دکھایا جا رہا ہے میرا ٹھکانہ, میرے لیے آگ کا اوڑھنا ہوگا, آگ کا بچھونا ہوگا, جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائے گی. یا ویلہا, میرے لیے بربادی ہے, أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا, اے میرے بیٹو, اے میرے چاہنے والوں, میرے بھائیوں, تم لوگ مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کو یہاں پر چھپا کر کے رکھا. کس چیز کو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنسَانِ, مردے کی زبان سے نکلنے والی آواز کو سوائے انسان کے ہر جاندار چیزیں سنتی ہے, انسان نہیں سنتا. انسان سے چھپا دی گئی اس بات کو. ذرا اندازہ لگائیں, کندھے پر اگر ہماری اور آپ کی والدہ ہو, والدین میں سے کوئی ہو, بھائی ہو, کوئی چہیتا ہو,
اور اگر وہ کہہ دے مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو, یا ویلہا میرے لیے بربادی ہے, این تذہبون بہا, تم لوگ مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا اس بات کو چھپا دیا گیا ہے یہاں پر, یسمع صوتہا کل شیء الا الانسان, مردے کی زبان سے نکلنے والی آواز کو سوائے انسان کے ہر جاندار چیزیں سنتا ہے سوائے انسان کے. ولو سمع الانسان لصعق, اگر انسان مردے کی زبان سے نکلنے والی آواز کو سن لے تو وہ بے ہوش ہو کر کے زمین کے اوپر گر جائے, اپنے مردے کو قبرستان کے اندر دفن کرنا چھوڑ دے گا. اتنا خطرناک معاملہ ہو جائے. میرے عزیز اور دوستو, کیا ہم نے اور آپ نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جس کے بلبوتے پر ہم اور آپ یہ کہیں گے قالت قدمونی قدمونی, مجھے جلدی سے قبرستان کی طرف لے کر کے چلو. ہمارے پاس کون سا ایسا عمل ہے؟ ہم اور آپ غریبان میں جھانک کر کے دیکھیں, جب ساری دنیا سو رہے ہوں اس وقت ہم اور آپ اپنے بستر پر, اپنے چادر میں, اپنے کمبل میں لپٹ کر کے اپنے آپ سے سوال کریں کہ اگر اچانک موت آ جاتی ہے کس عمل کے بلبوتے پر ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ کوئی عمل ہے ہمارے پاس؟ نماز کا مسئلہ دیکھیں, نماز ہے ہمارے پاس, اگر فجر ہے تو ظہر کا صحیح ٹائم ٹیبل ہمیں پتہ نہیں, اگر ظہر صحیح سے ہے عصر ہمارا چھوٹ رہا ہے, اگر عصر کی نماز ہم نے پڑھ لیا مغرب کا پتہ نہیں, مغرب پڑھا عشاء کا پتہ نہیں. یعنی ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر خشیت الہی نہیں ہے, رب العالمین کا ڈر ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر نہیں ہے. اگر ڈر پیدا ہو جائے, ایک ایک لمحے اور ایک ایک منٹ کو ہم اہمیت دینے لگیں گے اور یہ سوچنے لگیں گے رب کی دی ہوئی زندگی کو ہم اور آپ کہاں پر گوا رہے ہیں اور ہمارا یہ وقت کیسے گزر رہا ہے. ہم دھیرے دھیرے موت کے قریب ہو رہے ہیں. یہ نیا سال شروع ہو گیا, لوگ خوشی منا رہے ہیں, الٹا موت کے قریب ہم جا رہے ہیں. ہم اگر موت ہماری ایک سال آنے والی کے طرف ہم پہنچ رہے ہیں, یعنی ہم آگے بڑھ رہے ہیں, موت کے طرف ہم اور آپ جا رہے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں الٹا. میرے عزیز دوستو, تو کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو کل قیامت کے دن کے لیے تیاری کرنا ہے, جہاں ہمیں اور آپ کو جمع ہونا ہے, رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے, اور ہمیں اور آپ کو اس دنیا سے جانا ہے. ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے ہمیں اور آپ کو جانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی دنیاوی زندگی جب وہ گزارتا ہے, دنیا کی سب سے آخری منزل قبرستان ہے, اور آخرت کی سب سے پہلی منزل قبرستان ہے. وہاں سے برزخ کی پہلی زندگی شروع ہو جاتی ہے. کہاں سے؟ قبر سے. اور قبر سے یہ دنیاوی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے. یہاں سے ختم. لوگ لے جا کر کے جاتے ہیں اسے اور قبر کے اندر دفن کر کے لوگ چلے آتے ہیں. وہاں سے کام تمام ختم. اس کے بعد اس کے بارے میں دھیرے دھیرے سوچنا اور اس کے بعد اس کے بارے میں بات کرنا بھی بھول جاتے ہیں, یعنی اسے آخری ٹھکانے تک لے جا کر کے پہنچا دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ آخرت کے منازلوں میں سے سب سے پہلی منزل یہ قبر ہے. آدمی اگر قبر سے اس منزل کو اگر آسانی سے پار کر لیتا ہے تو اس کے آنے والے جتنے بھی منازل ہیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گے. یہ پہلی منزل ہے. اگر یہی پھنس گئے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. اگر قبر کے اندر ہم اور آپ نکل گئے تو اس کے بعد والے منازل ہمارے اور آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. اسی لیے کسی شاعر نے بڑا ہی خطرناک کہا ہے اس تعلق سے, قبر کے تعلق سے. شاعر کہتا ہے کچھ قبر کا سونا بھی تجھے یاد ہے غافل, کچھ قبر کا سونا بھی تجھے یاد ہے غافل, یہ تکیہ گہوارہ یہ بستر نہ رہے گا. ذرا اندازہ لگا, کچھ نہیں رہے گا. ہم اور آپ 50,000 ہزار اور لاکھ روپے کے پلنگ میں سوتے ہیں, اور روزانہ ایک مرتبہ ہم 1-2 مرتبہ اپنے بیڈ شیٹ کو چینج کرنے والے اگر بارش کے موسم میں انتقال ہوتا ہے. عبرت ہے. قبر کے اندر آدمی اگر جنازے میں جاتا ہے, جنازے میں جا کر کے شریک ہوتا ہے, اگر نماز جنازہ پڑھتا ہے, اس کے بعد اگر پھر وہ دفن کرتا ہے تو اس کے لیے کتنا بڑا ثواب ہے. 2 قرات کے برابر ثواب اسے دیا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ عبرت ہے. ہم اتنے مہنگے کپڑے پہننے والے انسان وہاں پر جا کر کے اس کا کوئی چارہ نہیں چلتا ہے, لاچار ہو جاتا ہے, دوسرے کا سہارا بن جاتا ہے. شاعر کہتا ہے کچھ قبر کا سونا بھی تجھے یاد ہے غافل, یہ تکیہ گہوارہ یہ بستر نہ رہے گا. دنیا میں جو دل چاہے تیرا کر لے کرا لے. دنیا میں تو ہم اور آپ چھوٹے. دنیا میں جو دل چاہے تیرا کر لے کرا لے, چاہے تو بدی مول لے یا نیکی کما لے.
अल्लाह अकबर। दुनिया में जो दिल चाहता है वो कर ले, चाहो तो बदी कमा लो, चाहो तो नेकी हासिल करके आखिरत को संवार लो। दुनिया में जो दिल चाहे तेरा कर ले करा ले, चाहे तो बदी मोल ले या नेकी कमा ले। आवेंगे फरिश्ते कब्र में जब पूछने वाले, आवेंगे फरिश्ते कब्र में जब पूछने वाले, तब तू ही बता कौन तुझे जाके संभाले। और आखिरी मिसरा कहता है, सब माल तेरा छीन तुझे घर से निकाले, चाहे कितना भी आलीशान मंजिलों में जिंदगी गुजारने वाला हो, सब माल तेरा छीन तुझे घर से निकाले और लाके तुझे कर गए जंगल के हवाले। जंगल के हवाले हर किसी को कर दिया जाता है, चाहे आलीशान बिल्डिंगों में जिंदगी गुजारने वाला हो। मेरे हज़ूर दोस्तों, जरा हम और आप अंदाजा लगाएं, इस पहली मंजिल के लिए हम और आप तैयारी करें। दुनिया की सबसे आखिरी मंजिल, आखिरत की सबसे पहली मंजिल, यहां के लिए तैयारी करें, यहां के लिए तैयारी करें हम और आप। मेरे हज़ूर दोस्तों, हमें और आपको चाहिए कल क़यामत के दिन के लिए हम और आप तैयारी करें। रब्बुल आलमीन से डर करके, रो रो करके, गिड़गिड़ा करके रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की बख्शिश करा लें। रब्बुल आलमीन को मनाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं होती। रब्बुल आलमीन हमसे और आपसे रूठ चुका है, हमें और आपको मालूम है। तरह तरह की परेशानियां, मुसलमान जुल्म सितम की चक्कियों में पीसा जा रहा है। वजह क्या है? बदअमालियों की वजह से। हम अपने अमलों का जायजा लें। बदअमालियों की वजह से आज हमारे ऊपर तरह तरह की परेशानियां आती है। हमें और आपको कल क़यामत के दिन के लिए तैयारी करनी है मेरे अज़ीज़ और दोस्तों। तो कहने का असल मकसद यह है कि हम जीते जी इसी दुनिया में रह करके आखिरत के लिए तैयारी करें। रब्बुल आलमीन को मनाने के लिए 2 सजदे की जरूरत है, 2-4 आंखों से आंसू के कतरे बहा देने की जरूरत है उस रब्बुल आलमीन को मनाने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हदीस के अंदर कि लोगों, जहन्नम को याद करके रोया करो, जहन्नम को याद करके रोया करो। अगर रोना ना आए तो बनावटी रो, यानी रोने जैसे अपने चेहरे को बना लो उस जहन्नम को याद करके। हम जहन्नम की आयतों से हमारा गुजर होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, रोंगटे तक खड़े नहीं होते। जरा हम और आप गौर करें, हम जहन्नम की आयतों से हमारा गुजर होता है, हम अपने रोंगटे को खड़े करें। उस जहन्नम को के अज़ाबात को सहने के लिए हमारे पास इतनी ताकत नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, या अय्युहन्नास अबकू, लोगों रोवो, फइल्लम तबकू फतबाकू, अगर रोना ना आए तो बनावटी रो, यानी रोने जैसे अपने चेहरे को बना लो, रोने जैसे अपने चेहरे को बना लो उस जहन्नम को याद करके। क्यों? इसलिए कि कल क़यामत के दिन जब जहन्नमी इंसान को जहन्नम के अंदर डाला जाएगा, जब जन्नती और जहन्नमी को फैसला होगा, जन्नतियों को जन्नत के अंदर और जहन्नमियों को जहन्नम में जब डाला जाएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या अय्युहन्नास अबकू फइल्लम तबकू फतबाकू, लोगों उस जहन्नम को याद करके रोया करो, रोना ना आए तो बनावटी रो। इसलिए कि जब जहन्नमी इंसान जहन्नम में डाले जाएंगे, वो इतना रोएंगे कि उनके आंखों से निकलने वाले आंसुएं उनके चेहरे के ऊपर नालियां बना देगी। नालियां, मुसलसल रोने की वजह से, मुसलसल आंसुओं की कसरत की वजह से जहन्नमियों के चेहरे के ऊपर नालियां पड़ जाएगी। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब रोते रोते उनके आंखों से आंसू खत्म हो जाएगा, आंसू की जगह पर उनकी आंखें खून बहाने लगेगी, जिसकी वजह से उनकी आंखें जख्मी हो जाएगी। लोगों उस जहन्नम को याद करके रोया करो, उस जहन्नम को याद करके रोया करो इसी दुनिया के अंदर। वहां पर पछतावे से हमें और आपको कोई फायदा हासिल होने वाला नहीं है। और एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हदीस का मफहूम है कि अगर कोई आदमी रात की तारीकी में उठ करके रब्बुल आलमीन के डर से रोता है, आंसू के चंद कतरे अगर बहा लेता है खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर से, क्योंकि रात की तारीकी में उसे कौन देख रहा है, न रियाकारी है, न दिखावा है, कुछ नहीं, सारी दुनिया सो रही है, नींद के खर्राटे ले रहे हैं। उस वक्त अगर कोई बंदा उठ करके रब्बुल आलमीन से फरियाद करता है, अपने हाथों को आसमान की तरफ लहरा करके रब्बुल आलमीन से दुआ करता है कि अल्लाह, हमारी जिंदगी के अक्सर हिस्से बुराइयों में गुजर गए हैं अल्लाह,
تو माफ करने वाला है। नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम। पाक परवरदिगार आलम तू माफ करने वाला भी है, तू अजाब देने वाला भी है। अल्लाह तुझे माफ करना पसंद है रब्बुल आलमीन, तो हमें माफ फरमा दे। अगर कोई आदमी रात की तारीकी में उठ करके रब्बुल आलमीन से गिरिया गुजारी करता है, आंख से आंसू के कतरे बहाता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस आदमी का जहन्नम में जाना उतना ही मुश्किल है, उस आदमी का जहन्नम में जाना उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल थनों से दूध निकालने के बाद फिर उस दूध को थन में वापस लौटाना जितना मुश्किल है, उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल है उस आदमी का जहन्नम में जाना जो आदमी रात की तारीकी में उठ करके रब्बुल आलमीन को मनाता है, रब्बुल आलमीन के डर से आंसू के चंद कतरे बहा लेता है। अल्लाह अकबर। हम और आप जरा अंदाजा लगाए, हमें फुर्सत नहीं है, हम आप बदअमालियां करते जा रहे हैं, बुराइयां हम करते जा रहे हैं, लेकिन हमें तौबा का तौफीक नहीं हो रहा है। हम इतने हैं इबरतें देखने के बाद हम इबरत हासिल नहीं करते, सब कुछ देखने के बाद हमें इबरत हासिल नहीं होता है। मेरे अज़ीज़ और दोस्तों, तो कहने का असल मकसद यह है कि हमें और आपको कल क़यामत के दिन के लिए तैयारी करनी है। चंद आयतें उसके तर्जमे के बाद मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल फज्र के अंदर कल क़यामत के दिन का नक्शा खींचते हुए फरमाया, हमें और आपको कल क़यामत के दिन के लिए तैयारी करने के लिए कहा है कि लोगों इस दुनिया में रह करके आखिरत की तैयारी कर लो। वो दिन बड़ा ही खतरनाक दिन होगा, वो दिन बड़ा ही खतरनाक दिन होगा। अल्लाह ने फरमाया वो दिन कितना खतरनाक दिन होगा, रब ने फरमाया इज़ा दुक्कतिल अर्दो दक्कन दक्का। लोगों उस दिन इतना खतरनाक होगा कि रब्बुल आलमीन इज़ा दुक्कतिल अर्दो दक्कन दक्का, रब्बुल आलमीन इस जमीन को मार मार करके कूट कूट करके बराबर कर देगा। ये हम और आप जो देख रहे हैं, ये खेत, ये खलियान, ये नदी, ये नाले, ये समंदर, ये पहाड़, ये ऊंची ऊंची इमारतें, ये आलीशान बंगले, इन तमाम चीजों को रब्बुल आलमीन निस्तो नाबूद कर देगा, दरहम बरहम कर देगा। सिर्फ रब्बुल आलमीन की जात बाकी रहेगी, सारी दुनिया फना होने वाली है। रब हमेशा से था और हमेशा रहेगा। जब कुछ नहीं था तो रब्बुल आलमीन था, जब कुछ नहीं होगा तब भी रब्बुल आलमीन होगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, तो उस दिन के लिए हमें और आपको तैयारी करनी है। रब ने क्या फरमाया, उस दिन से डरो जिस दिन रब्बुल आलमीन पूरी जमीन को कूट कूट करके मार मार करके बराबर कर देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सातों आसमान के फरिश्ते सात सफ बांध करके जैसे हम और आप नमाज के लिए सफे बांधते हैं। अल्लाह अकबर। कितना खतरनाक दिन होगा, जरा अंदाजा लगाएं। मैदान महशर अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद आ जाएगा। अल्लाह ने फरमाया वजा रब्बुका, तेरा रब खुद आ जाएगा, वल मलक सफ़न सफ़ा, सातों आसमान के फरिश्ते भी आ जाएंगे। जहां पर सात सब बांध करके खड़े होंगे, नबी भी होंगे। जहां पर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के ता क़यामत जितने इंसान इस दुनिया के अंदर आए हैं, सारे इंसानों की मौजूदगी में, फरिश्तों की मौजूदगी में, रब्बुल आलमीन की मौजूदगी में रब्बुल आलमीन जहन्नम को लाने का हुक्म देगा। उस दिन जहन्नम लाई जाएगी, जिस जहन्नम को आज लोग झुटला रहे हैं। जहन्नम लाई जाएगी, जिस जहन्नम को याद करके हम कभी रोया नहीं करते। वो जहन्नम ललकार रही होगी, पुकार रही होगी। जहन्नम से निकलने वाले पहाड़ के बराबर चिंगारियां निकल रही होगी। जहन्नम ललकार रही होगी, जहन्नम कह रही होगी, कहां है वो लोग जो दुनिया के अंदर बेखौफ होकर के, बेपरवाह होकर के, मनमानी मनचाही जिंदगी गुजारा करता था, कहां है? उनको लाया जाए, मेरे अंदर डाल दिया जाए, मेरी खुराक बना दी जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस दिन जहन्नम लाई जाएगी। जहन्नम को लाने के लिए फरिश्ते जाएंगे। वजी यौमइदिन बिजहन्नम, उस दिन जहन्नम लाई जाएगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि जहन्नम को लाने के लिए फरिश्ते जाएंगे, जहन्नम को पकड़ने के लिए, जहन्नम को खींचने के लिए जहन्नम के 70,000 लगाम होंगे। लगाम किसे कहते हैं? जैसे घोड़े का लगाम होता है, घोड़े को उस लगाम के जरिए खूंटे से बांधा जाता है, घोड़े को कंट्रोल किया जाता है, नाक में नकील होती है। जहन्नम को कंट्रोल करने के लिए, जहन्नम को लाने के लिए जहन्नम के 70,000 लगाम होंगे। एक एक लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़े होंगे। जब आप जोड़ेंगे 70,000 इंटू 70,000 कितना हो जाएगा? तकरीबन 4 अरब 90 करोड़। 4 अरब 90 करोड़ फरिश्ते जहन्नम को खींच करके मैदान महशर की तरफ ला रहे होंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बड़े बड़े नबी,
بڑے بڑے بزرگ صدیقین شہداء صالحین ہمارے اور آپ کے جیسے گنہگار مسلمان نہیں، ہمارے اور آپ کے جیسے بے نمازی مسلمان نہیں، بڑے بڑے نبی اللہ رب العالمین کہ اس جہنم کو دیکھ کر کے، وہاں کی حالت کو دیکھ کر کے، وہاں کی کیفیت کو دیکھ کر کے، اس دن کی عالمیت کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا بڑے بڑے نبی اپنے گھٹنوں کے بل سجدہ ریز ہو جائیں گے، سجدے میں چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سجدے میں جانے کے بعد اس دن سے چھٹکارا پانے کے لیے رب العالمین سے فریاد کر رہے ہوں گے۔ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی، اے پاک پروردگار عالم، آج کے دن کی مصیبت سے، آج کے دن کی پریشانی سے تو ہمیں بچا لے۔ اللہ اکبر۔ سورج بالکل نزدیک کر دیا گیا ہے، آدمی اگر ہاتھ کو اٹھائے تو ہاتھ سورج کو لگ جائے۔ رب العالمین تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ اگر تو نے نہیں بچایا تو کوئی بچانے والا نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ یا رب نفسی، اللہ تو ہمیں بچا لے، اللہ تو ہمیں بچا لے۔ یہ کون دعا کر رہے ہوں گے؟ بڑے بڑے نبی۔ ہمارا اور آپ کا حال کیا ہوگا؟ ہماری اور آپ کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن سے بچاؤ کے لیے، اس دن سے چھٹکارا پانے کے لیے اسی دنیا میں رہ کر کے نیکیوں کا پارسل، نمازوں کا پارسل، روزوں کا پارسل، صدقہ و خیرات کا پارسل آخرت کی طرف بھیج دو، نہیں تو کل قیامت کے دن انسان پچھتائے گا، افسوس ملتے ہوئے کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ایک کاش دنیاوی زندگی میں رہ کر کے آج کے دن کے لیے، قیامت کے دن کے لیے اگر تیاری کر لیا ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ وہاں پچھتائیں گے، بہتر ہے کہ یہی ہم کو جو کرنا ہے ہم کر لیں۔ ہم کیا کہیں گے؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ایک کاش اگر دنیاوی زندگی میں رہ کر کے آخرت کے دن کے لیے تیاری کر لیا ہوتا تو آج کے دن کی مصیبت سے ہم بچا لیے جاتے۔ یہ ذلت و رسوائی، یہ دہکتی ہوئی آگ، یہ سلگتی ہوئی چنگاری، ان تمام چیزوں سے بچا لیے جاتے۔ میرے عزیز اور دوستوں، کہنے کا اصل مقصد یہ ہے، یہ زندگی عارضی زندگی ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، ایک مختصر سی زندگی ہے۔ اس زندگی کے مقابلے میں، دنیا کے مقابلے میں آخرت کی مثال، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی اہمیت اتنی ہی ہے جیسا آدمی اگر اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے، سمندر میں انگلی ڈالنے کے بعد چند قطرے جو پانی باہر نکالتا ہے اس کی انگلی، یہ چند قطرے جو ہیں یہ دنیا ہے اور سمندر یہ آخرت ہے۔ سمندر کے مقابلے میں چند قطرے کی جو اہمیت ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی ان چند قطروں ہی کی مثال ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کل قیامت کے دن کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہماری بڑی بڑی غلطیوں کو معاف فرما دے، مولا کریم تو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ چھوٹی چھوٹی عبادتوں، ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے، اللہ نجات کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم۔